اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں رئیس احمد سعو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مدنی وظیفہ مرکز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کو بار بار دہرانے کو دل کرتا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یہ وظیفہ ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس بہن کو اس وظیفہ سے کس طرح فائدہ ہوا اور کیسے آپ بھی اس وظیفہ سے اپنے لیے رزق کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کا بتایا جا رہا ہے وہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا ہے۔ مسلم بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لے گا اس کو وہ کافی ہوں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ بروایت سنن نسائی۔ ان روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان 2 آیات کی کتنی عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ ایک 5 نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 3 شرک کے سوا آپ کے امت کے گناہوں کی معافی۔ بروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے متعلق بہت سی احادیث میں ان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی جن کی 2 آیات سے بقرہ کی ختم کیا گیا۔ یہ آیات جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں اس گھر کے نزدیک شیطان بھٹک کر بھی نہیں آ سکتا۔ بحوالہ ترمذی و نسائی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کو ایسا ثواب ملا جیسے اس نے تہجد ادا کی۔ کتنی عظیم ہے ان 2 آیات کی فضیلت۔ نماز تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ اجر عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی مغفرت اور رحمت کے لیے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات بھی انہی اسباب میں سے ایک ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا۔ اگر ہم ان 2 آیات کو پڑھے بغیر سو جاتے ہیں تو مولانا علی علیہ السلام کے بقول ہم بے عقلوں میں شامل ہوئے۔ اور یاد رہے کہ جن آیات کے بارے میں شیر خدا علی علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد سورہ بقرہ کی ان آیات کو 5 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور انکساری سے جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرما لی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں قرآنی آیات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔